الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سوشل میڈیا نے جو معاشرے میں تباہی پھیلائی ہے اس میں ایک سود پر قرض دینے والے ایپس بھی ہیں۔ ایسے ایپس آ گئے ہیں جو لوگوں کو سود پر قرضے فراہم کر رہے ہیں، اور یہ لوگ طرح طرح سے اپنی سوشل میڈیا پر تشہیر بھی کر رہے ہیں، اور عوام الناس کچھ تو ضرورت کے نام پر اور کچھ خواہشات نفس کے دام میں پھنس کر ان سے سودی قرضے لے بھی رہے ہیں۔ سود حرام قطعی ہے۔ سود کی حرمت کا منکر یعنی سود کو حلال جاننے والا کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ سود کے معاملے میں 4 قسم کے افراد پر لعنت آئی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 1598 ہے۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی آکل الربا، سود کھانے والے پر، وموکلہ، سود کھلانے والے پر، وکاتبہ، سود لکھنے کھاتے بھرنے والے پر، وشاہدیہ، اور سود کے گواہ بننے والے پر، وقال ہم سواء، اور پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سب لوگ گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ جل مجدہ سورہ آل عمران 3 سورت آیت نمبر 130 میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ، یعنی اے ایمان والو دوگنا در دوگنا سود نہ کھاؤ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اللہ جل مجدہ سود سے منع کر رہا ہے اور ان ایپس کے ذریعے یہی ہو رہا ہے۔ سورہ بقرہ قرآن کی 2 سورت آیت نمبر 275 میں اللہ جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، یعنی اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا اور سود کو حرام کر دیا۔ اور سورہ بقرہ 2 سورت آیت نمبر 276 میں اللہ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یعنی اللہ تعالی سود کو ہلاک کرتا ہے، مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ جس کو اللہ ہلاک کرے، جس کو اللہ مٹائے، پھر اس کو کون بنا سکتا ہے؟ اور بڑی غور طلب بات ہے کہ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو کیا فرمایا۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث نمبر 2825 ہے، درہم ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم، بندہ جانتا ہے اور 1 درہم سود کا کھاتا ہے، اشد من 36 زنیۃ، 36 دفعہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے۔ غور کیجئے، پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سود کی کتنی شدت بیان کر رہے ہیں۔ کسی چیز کی برائی کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی کہ وہ 36 دفعہ زنا کرنے سے بھی زیادہ بری ہے۔ اور زنا بھی کیسا؟ سیاہ 6 میں شامل
حدیث کی کتاب ابن ماجہ حدیث نمبر 2274 ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الربا 70 حوبن، کہ سود 70 گناہ ہے، یعنی سود میں 70 گناہ ہیں، ایسروہا این کہ ہر رجل امہ، اور اس میں جو سب سے کم تر ہے، سب سے کم ہے، وہ اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنا ہے۔ غور کیجئے، سود 70 گناہ رکھتا ہے، اور اس میں جو سب سے کم تر گناہ ہے وہ اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنا ہے، اور جو 69 درجے ہیں وہ اس سے بھی بڑے گناہ ہیں۔ تو سوچیں کہ وہ جو اس سے بھی بڑا گناہ ہوگا وہ کیا ہوگا۔ اور پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے معاملات میں شامل ہونے والے جو افراد ہیں، 4 افراد پر لعنت فرمائی ہے، ایک کھانے والا، ایک کھلانے والا، ایک لکھنے والا، اور ایک گواہ بننے والا، اور فرمایا یہ سارے برابر ہیں۔ اور یہاں کھانے کا لفظ بار بار آ رہا ہے، اس کا مطلب صرف وہ چیز نہیں ہے کہ جو انسان کھائے اور پیٹ میں چلی جائے، بلکہ سود سے جو کام کرے گا، چاہے کپڑے پہنے، چاہے اس سے کوئی موبائل خریدے، چاہے اس کو گھر پر لگائے، چاہے اس سے کوئی بھی کام کرے، اس کا سود لینا یا سود دینا یا سود کا گواہ بننا یا سود کے کھاتے بھرنا، یہ سود ہی ہے، اور اس کو یہی گناہ ملے گا۔ کوئی آدمی تصور بھی کر سکتا ہے کسی مومن کے دماغ کے کسی گوشے میں یہ بات آ سکتی ہے، دل میں کبھی یہ خیال بھی آ سکتا ہے کہ اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنا؟ سرکار نے فرمایا یہ تو ان 70 گناہوں میں سے سب سے ہلکا گناہ ہے۔ اور پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے معاملات میں شامل ہونے والے یہ جو 4 افراد ہیں، ان کا انجام بھی بیان فرمایا ہے۔ ابن ماجہ شریف سیاہ ستہ میں شامل حدیث کی کتاب حدیث نمبر 2273 ہے۔ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا گزر معراج کی رات ایسی قوم پر بھی ہوا، بطونہم کالبیوت، ان کے پیٹ گھروں کی مانند تھے، یعنی ان میں سے ہر بندے کا پیٹ ایک بڑے گھر کی طرح تھا، فی الحیات ترا من خارج بطونہم، اور ان کے پیٹوں کے اندر سانپ تھے جو ان کے پیٹوں کے باہر سے نظر آ رہے تھے۔ فقلت من ہؤلاء یا جبریلو، سرکار فرماتے ہیں میں نے جبریل امین سے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ قالا ہؤلاء اکلۃ الربا، جبرائیل نے بتایا یا رسول اللہ یہ سود کھانے والے تھے۔ اور سود لے کر کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ بڑا خوشحال ہو جائے گا، اس کی زندگی بڑی آسان ہو جائے گی، نہیں، یہ سود تنگی کی طرف لے جاتا ہے، یہ سود قلت کی طرف لے جاتا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ ابن ماجہ شریف حدیث نمبر 2279 عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قالا
ما احد اکثر من الربا الا کان عاقبۃ امرہ الی قلۃ۔ سرکار فرماتے ہیں جو بھی سود کی کثرت کرتا ہے اس کے کام کا انجام قلت کی طرف ہوتا ہے، تنگی کی طرف ہوتا ہے، بالآخر وہ تنگی میں گر جاتا ہے، قلت میں گر جاتا ہے۔ سود کا انجام تنگی ہے، سود کا انجام ذلت و رسوائی ہے۔ یہ سود پر قرضے دینے والے بینک ایپس پہلے بڑا سبز باغ دکھاتے ہیں، اور جب بندہ اس کے چکر میں پھنس جاتا ہے پھر اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور انجام پھر تنگی، قلت اور ذلت و رسوائی کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کیسی بھی ضرورت کیوں نہ پڑ جائے، نفس کیسی ہی اشد خواہش کیوں نہ کر رہا ہو، کبھی سود نہ لیں، نہ دیں، نہ سود کے گواہ بنیں اور نہ سود کے کھاتے بھریں، سود کے قریب بھی نہ جائیں۔ یہ آپ کو دنیا و آخرت میں تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے۔ اور یاد رکھیں قرآن نے سود کو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا بھی فرمایا ہے۔ تو کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کو تیار ہے؟ قطعاً اس سود کے قریب بھی نہ جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس لعنت سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمارے معاشرے کو سود سے پاک فرمائے، اللہ تعالی ہم پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔